بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ہو جاؤ قائم رہنے والے حق پر، اللہ کے لیے گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، اور نہ ہرگز آمادہ کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی اس بات پر کہ نہ تم عدل کرو. تم عدل کرو، یہی بات زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، اور تم ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ خوب خبردار ہے اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے انگنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد، آج 24 جولائی سن 2026 کا خطبہ جمعہ کائنات دے عظیم مظلوم امیر المومنین تابعی عظیم سیدنا امیر معاویہ دے بیٹے یزید رحمت اللہ علیہ تے ہون والے اعتراضات دے جوابات دے اندر ہوئے گا. بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے اپنے آپ مومن مسلمان کہلاندے نے. کوئی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مجوسی، پارسی، غیر مسلم اعتراض کرتا تو وہ دے اعتراض بنتے سن چونکہ وہ اسلام منتا ہی نہیں، محمد رسول اللہ نو سچا نبی نہیں منتا، قرآن نہیں منتا، دین اسلام دین اسلام نہیں منتا، اس کلمے کلمہ نہیں منتا. وہ تے کی اعتراض ہے؟ دکھ اس بات کا ہے کہ کلمہ گو مومن مسلمان کہلان والے پھر عام جاہل نہیں، پڑھے لکھے علماء کہلان والے، پھر علماء بھی عام نہیں، بڑے بڑے مفسر، شیخ الحدیث، رائٹر اور دانشور، دانا، وکلاء، ججز حضرات کہلان والے بھی اس ذات مقدس تے اعتراض کرتے نے جس ذات نو اصحاب محمد نے اپنا امیر بنایا، اپنا امام بنایا. بڑے توجہ دی ضرورت ہے. انشاءاللہ ساری زندگی دے اعتراضات اج ختم ہو جان گے اگر خطبہ دھیان نال سنو گے.
لوگ یزید دے نام تے اصحاب محمد دے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ دراصل یزید اصحاب محمد واسطے ایک باڑ ہے، دفاع ہے، ایک دیوار، ایک گیٹ ہے۔ تے جیڑا بندہ اس گل نو سمجھ لیندا ہے وہ چور نو اتھے روک لیندا ہے، دشمن نو روک لیندا ہے۔ جیڑا دیوار تے گیٹ تے باڑ تے نہ روکے پھر وہ دشمن اندر تک آ جاندا ہے۔ نام یزید دا لے کے پھر وہ ابو بکر عمر عثمان تک پہنچتے ہیں، معاویہ حفصہ عائشہ ام حبیبہ تک پہنچتے ہیں۔ پھر وہ انہاں تے لان تان کرتے ہیں، انہاں نو وہ ایماندار نہیں مانتے۔ یہ تواڈے سامنے غلط بیانی کرتے ہیں کہ اسی صحابہ نو صحابہ ماننے ہاں۔ اہل بیت بھی انہاں دے نزدیک چند ایک افراد گنے چنے جو انہاں دی مرضی دے نے، اور اصحاب محمد بھی وہ انہاں نو کہندے نے جو انہاں دی مرضی دے چند ایک گنے چنے نے۔ میں بہت بڑے دکھ نال یہ گل کرنا چاہنا کہ ساڈے جو علماء خواہ کسے بھی جماعت نال تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت ہون، دیوبندی ہون، اہل حدیث ہون، وہ اگر انہاں دیاں مجلساں وچ جا کے عظمت حسین بیان کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ حسین سب کا ہے، لیکن انہاں نو یہ چاہیے کہ ابو بکر عمر عثمان بھی سب کا اتھے بیان کرن کہ جویں حسین نو جنتی مننے ہاں ایویں ابو بکر عمر نو بھی جنتی مننے ہاں۔ جدو نبی کریم نے نا لے کے انہاں نو جنتی قرار دیتا ہے پھر انہاں تے کوئی اعتراض باقی نہیں رہ سکتا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی نے، نذیر بھی نے، جنوں آپ جنتی کہہ دین وہ کدی بھی جہنمی نہیں ہو سکتا، اور جنوں جہنمی کہہ دینو کدی جنتی نہیں ہو سکتا۔ اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ میرا محمد میری مرضی دے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی نے جو بات کرنی ہے، بولنی ہے، فیصلہ سنانا ہے، شرعی بنیاداں تے وہ اللہ دے حکم نال سنانا ہے۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ دے رسول منافقاں نو، بے ایماناں نو، دغے بازاں نو، کافراں نو جنتی قرار دین؟ یہ ہو سکتا ہے؟ منافق، کافر، مشرک، بدعتی اسلام دی ضد نہیں۔ جو منافق ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، کافر ہے، وہ صحابی نہیں۔ جو صحابی ہے نہ کافر ہے، نہ مشرک ہے، نہ بدعتی ہے، نہ یاد رکھو وہ رافضی ہے، نہ وہ خارجی ہے، نہ وہ صحابہ دا دشمن ہے، نہ صحابہ دا گستاخ ہے۔ اہل حدیث اور اہل بیت دا تعلق کیا ہے؟ اہل حدیث اپنی عبادت نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتا جب تک اہل بیت دے نماز دے اندر درود پاک نہ پڑھ لوے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے خاندان اہل بیت نال
کسے مومن نو کسے قسم دا کوئی اختلاف نہیں، تے جس بات تے اختلاف نہیں، جھگڑا نہیں، اس بات تے بحث دلائل دین دی کوئی ضرورت ہے؟ بحث دلائل اس بات تے ہوئے گی جیڑی متنازع وے، ایک فریق ماندا ہے ایک نہیں ماندا، او دا معاملہ پرے وچ جاندا ہے، دلائل تک جاندا ہے، عدالت تک جاندا ہے، او دے منصف بیٹھتے نے دلائل سن کے تے پھر وہ فیصلہ دیندے نے۔ اہل بیت خاندان علی حسین فاطمہ نال تے اختلاف ہی کسے دا نہیں، جو انہاں نال اختلاف کرتا ہے وہ گمراہ ہے، بے ایمان ہے۔ اور ساڈا ایمان ہے جویں اہل بیت دے کسے بھی فرد نال دشمنی رکھنی گمراہی ہے، جہنم دا سبب ہے، اسی طرح ہی ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ، نبی دیاں بیویاں، اصحاب محمد جو کسی ایک نال بھی دشمنی رکھنی اے گمراہی اور جہنم دا سبب ہے۔ بڑے ادب نال عرض کراں گا، اے یزید کون ہے؟ یزید امیر معاویہ دا بیٹا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر معاویہ ابو سفیان دا بیٹا ہے۔ یزید حضرت عثمان دے دور دے اندر مسلمان صحابی رسول، کاتب وحی، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خان المومنین، امیر معاویہ دے گھر مسلمان پیدا ہویا، مسلمان دے گھر آپ بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، دادا ابو سفیان بھی مسلمان، دادی ہندہ بھی مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ نو مخاطب ہو کے اے بات فرمائی تھی، بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، مگر تیرے نالوں ایک عام مومن دی شان زیادہ ہے۔ عام مومن دی شان زیادہ ہے، جڑا صحابی جمے، صحابی دا پتر ہوئے، صحابہ دی زیارت کرے، صحابہ انہوں اپنا امام امیر بنان، وہ دی کوئی عظمت تے شان نہیں۔ نبی دیاں بیویاں انہوں اپنا امیر بنان، کتنے بڑے دکھ دی بات ہے۔ اتنے بڑے اشتہار شائع کر کے شان صحابہ دے نام تے کانفرنساں کرن والے، تقریراں کرن والے، شان صحابہ بیان کر کے آندے نے صحابہ جیسا کائنات وچ بندہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن دی آیتاں پڑھ کے ثابت کرتے ہیں کہ یہ مغفور نے، جنتی نے، لیکن نال یہ کہتے ہیں کہ انہاں دا فیصلہ غلط ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر انہاں غلط فیصلے کرنے سن تے رب نے انہاں نو جنتی قرار کیوں دیتا ہے؟ محمد نے نام لے کے انہاں نو جنتی کیوں کیا ہے؟ کیا رب رسول نو بھی پتہ نہیں لگا کہ انہاں تے کل مرتد ہو جانا ہے، فاسق فاجر ہو جانا ہے، ظالم ہو جانا ہے، دین تو واپس پلٹ جانا ہے، تے میں انہاں نو جنتی قرار دینا وہاں پہ؟ اللہ نو بھی نہیں پتہ لگا، رسول نو بھی نہیں پتہ لگا۔ اور یہ جیڑا بندہ رات دن ممبران دے بیان کرتا ہے اصحاب محمد دی شان، نبی دیاں بیویاں دی شان، امہات المومنین کہندا ہے،
انہاں دا فیصلہ یزید نو امیر بنان دا نہیں منتا، دسو انہیں صحابہ دا احترام کیتا کہ گستاخی کی؟ انہاں جو مل کے سارے صحابہ جو اس وقت موجود سن، انہاں جو بدری نہیں سن۔ آج شیخو پورے تو کہ مولوی کہندا ہے کہ جب تک بدری یا عہد والے ہون گے کوئی دوسرا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اے بدر والے عہد والے موجود نے، انہاں آپ خود معاویہ نو حکمران بنایا ہے۔ حسن حسین بذات خود معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے تے خلافت عطا کیتی۔ میں تسا نہیں انہوں امیر بنایا، میرا تہاڈا کوئی رشتہ دار نہیں سی، او اہل بیت دا رشتہ دار سی۔ او رشتہ داری میں پچھلے جمعے اندر بیان کر چکا ہوں۔ یزید حسین دا داماد لگتا ہے۔ کیوں؟ عبداللہ بن جعفر طیار دی بیٹی ام محمد یزید دے نکاح دے اندر ہے تے جعفر طیار علی دا بھائی ہے، او دی اگر پوتری یزید دے نکاح وچ تے علی دی بھی تے پوتری لگی نا۔ اگر حسین دا سکا رشتہ سمجھنا ہے تے جعفر طیار والوں ویکھو حسین دا چاچا لگا، علی دا بھائی لگا، تے حسین دے بھائی عبداللہ دی بیٹی انہاں دے گھر جو بھائی دا داماد ہوئے وہ اپنا بھی داماد ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ انہاں وچوں کسے نو نہیں پتہ لگا کہ یزید شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، بے نماز ہے، اے دے وچ عیب نے، او تے بیٹیاں دیندے نے پہ تسی ظالم انہیں اعتراض کرتے ہو۔ میں بڑے ادب نال کچھ عرض کرنا چاہنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شخصیات وہ شخصیات نے جنہ اپنا تن من تن جان ملک وطن سب کچھ اولاد بیویاں قربان کر دیتیاں اسلام واسطے، اور امیر دی ضرورت پیندی ہے ادوں میں جدو جہاد دی ضرورت ہوئے۔ انہاں نے امیر بنایا یزید نو، یزید امیر بنیا صحابہ دا، صحابہ نے او دی امارت دے اندر جہاد کیتے۔ اور کمال دی بات ہے، میں عام لوکاں دی گل نہیں کرتا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود یزید دی امارت دے اندر قسطنطنیہ دا جہاد کردے نے۔ او دے اندر ابو ایوب انصاری بھی موجود ہے۔ ابو ایوب انصاری میزبان رسول فوت ہو جاندے نے، فصیل دے قریب دفن کیتا جاتا ہے۔ روم دا بادشاہ کہندا ہے کی کر رہے ہو؟ کیا میزبان رسول ایوب انصاری نو دفن کرنے پے؟ انہیں کیا تواڈے جان دے بعد میں تو نکال دیاں گا۔ یزید نے کیا اور رومی کتے سن لینا، اگر میزبان رسول نو نکالیا میں یزید پورے عرب دے اندر نہ کوئی عیسائی رہن دیاں گا، نہ کوئی گرجا رہن دیاں گا، سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیاں گا۔ اے او یزید ہے، اور اے او جہاد ہے۔ قسطنطنیہ استنبول جڑا اج بنیا ہے ترکی دے اندر، نبی کریم نے صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے
اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، جیڑا اول اس جگہ تے آ کے جہاد کرے گا، حملہ کرے گا، او بخشیا ہویا ہوئے گا۔ او دا امیر یزید ہے، اس لشکر وچ حسین بھی ہے، ابو ایوب انصاری فوت ہوتے نے، جنازہ یزید پڑھاتا ہے اور حسین پیچھے پڑھتا ہے رضی اللہ تعالی۔ معاویہ باپ ہے یزید دا، آپ اٹھے نیند تو مسکراندے، سوال کیتا کہ انہیں کیوں مسکرا رہے ہو؟ ام حرام اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، میں دیکھ رہا کہ میرا ایک لشکر سمندری راستے بیڑے تے جو پہلا جہاد کرے گا او جنتی ہوئے گا۔ ام حرام فرما دیا نے، حضور دعا کرو مینوں اللہ تعالیٰ دے وچ شامل کر دے۔ صحیح بخاری شریف۔ اللہ دے رسول فرماتے نے، تو انہاں وچوں ہی۔ جدو دوبارہ اٹھ کے بشارت دیتی کچھ تو دنیا دی یزید دے متعلق، تے پھر اے گل کہی تے ام حرام پھر فرماندیاں نے، دعا کرو اللہ مینوں انہاں وچ بھی شامل کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تو انہاں وچ نہیں ہو سکتی، تو پہلے لشکر دے وچ، معاویہ والے وچ۔ تے جدوں امیر معاویہ واپس آئے نے فتح یاب ہو کے، ام حرام گر گئیاں، ڈگ پئیاں، شہید ہو گئیاں۔ نبی دی بشارت سچی ہو گئی کہ تو معاویہ دے لشکر وچ تو جنتی ہے، تو یزید والے لشکر وچ نہیں ہوئے گی۔ دونوں حدیثاں صحیح بخاری دیاں تو سامنے عرض کر دیتیاں نے۔ اے او باپ بیٹا یزید اور معاویہ نے جنہاں نو نبی کریم جنت دیاں بشارتاں دے گئے نے، جیڑا اج انہاں دی ذات تے اعتراض کردا ہے، وہ محمد دی بشارت تے اعتراض کردا ہے۔ محمد نو سچا نبی نہیں مندا صلی اللہ علیہ وسلم، تے جو محمد دی بشارت نو، محمد دی گواہی نو سچا نہیں مندا، انہوں مسلمان من لو گے؟ دنیا دے اندر سب تو اچھی بہترین صحیح حدیث دی کتاب صحیح بخاری ہے۔ جویں انبیاء دے وچوں محمد رسول اللہ ورگا انسان کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں۔ کتاباں وچوں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، اصحاب محمد جیسی کائنات میں جماعت کوئی نہیں۔ تو انہوں کیا پتا ہے اصحاب محمد دی عظمت؟ میرے محمد نے فرمایا، جب تک میرا ایک بھی صحابی موجود ہے، وہ موجودگی دے اندر اللہ کسے مسلمان نو شکست نہیں دے گا، وہ فتح یاب ہون گے۔ یہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج بہت سارے لوگ مشاجرات صحابہ تے اعتراض کرتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ دا آپس وچ ایک دوسرے نال اختلاف ہونا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جانا، انہاں دیاں بعد لڑائیاں جھگڑیاں دی وجہ تو انہاں تے اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ لڑائی جھگڑا ہو جانا یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ اہل بیت دے اندر بھی لڑائیاں جھگڑے ہوئے نے۔ ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سننا خطبہ، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، شاید زندگی دا آخری جمعہ ہوئے۔ اہل بیت دے اندر ہوئے نے کہ نہیں اختلافات؟ سیدہ فاطمہ دے نال علی ناراض ہوئے کہ نہیں؟ مسجد میں جا کے لیٹے نے کہ نہیں؟ نبی پیچھے لب دے گئے نے کہ نہیں علی نو؟
جڑے کہندے نے جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں محمد نو دکھ دیتا، جنہیں محمد نو دکھ دیتا وہ جہنمی ہے، فاطمہ کدے نال ناراض ہوئیاں نے؟ جدوں علی نکاح کرنا چاہتا ہے دوسری کسی اور عورت نال، فاطمہ ناراض ہوئیاں نے کہ نہیں؟ ابو دے گھر آئیاں نے کہ نہیں؟ جڑا محمد دوسریاں نو چار کرن دی اجازت دیندا ہے، اپنی بیٹی واسطے علی نو کہندا ہے اگر تو دوسری اس لڑکی نال نکاح کیتا تے میں تیرے تے ناراض ہاں، میری بیٹی نو میرے گھر کر دے۔ محمد نے گوارا نہیں کیتا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے وجہ دا بھی نہیں پتا۔ وجہ ہے علی نو بھی بچایا ہے، اگر سوکن تے فاطمہ ہوئے گی کوئی نہ کوئی گل فاطمہ دے خلاف ہو جائے گی، کدھر علی جہنم وچ نہ چلا جائے۔ لوگوں تو پتا نہیں اصل حقائق کیا نہیں۔ نبی نے ساری زندگی اذان کیوں نہیں آکھی؟ ہائے ہائے ہائے، نبی نے ساری زندگی اذان کیوں نہیں آکھی؟ ایک مرتبہ بھی اذان محمد نے نہیں کہی، یہ کہی ہے تے حسین دے کان وچ کہی ہے۔ ہائے ہائے، اپنی گڑتی حسین نو دتی ہے، عقیقہ کیتا ہے، اذان اس واسطے نہیں کہی بذات خود کہ میں بلایا، میرے بلائے تے اگر کوئی نہ آیا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اور سمجھ آئی جے؟ جڑے آندے نے کہ اہل سنتوں ہوندا ہے جڑا سنت تے عمل کرے، جو نبی نے عمل کیتا ہے وہ کرے۔ میں کہنا نبی نے اذان نہیں کہی، ہن تسی بھی آکھو کہ اہل سنتوں ہوندا ہے جڑا اذان نہ آکھے۔ یہ موضوع الگ ہے، میرے کو ٹائم بڑا مختصر ہے، میں بہت بڑی بات سمجھانا چاہنا۔ فاطمہ ناراض ہوئیاں، محمد رسول اللہ ناراض ہوئے، تکلیف ہوئی ہے کہ نہ؟ ادو نبی کریم نے فرمایا سی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جنہیں اینو دکھ دیتا انہیں مینو دکھ دیتا۔ اے دے علی دے عمل تے فرمایا سی تسی دوسرے دے اتے لائی آؤندے ہو۔ کوئی سمجھ آئی جے؟ علی نے فاطمہ دی موجودگی دے اندر پھر دوسری عورت نال نکاح نہیں کیتا۔ اصحاب محمد دے کولوں غلطی نال یا بھول کے آمدن جان بوجھ کے کوئی صحابی ایسا عمل نہیں کرتا جو قرآن و حدیث منع کرتا ہوئے۔ بھول کے ہو جانا، بے اختیار عمل ہو جانا، اے انسانی فطرت ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام جدو باہر نکلے نے، دو بندے اگے لڑتے نے پہ، چھڑاندیا مکہ ماریا، ایک بندے نو مر گیا کہ نہیں؟ اور لوگوں خدا واسطے سنو، علم سنیا کرو، تحقیق سنیا کرو۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نو مجرم کہاں گے؟ وہ قتل کیتا ہے۔ پھر دوجا بندہ او جا اکثر مدینہ رجل یسعا، بندہ دوڑتا آیا ہے، موسیٰ دوڑ جا ایتھو، تینوں انہاں پھڑ لینا ہی، قرآن ہے نا۔ تے موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے پھر گئے نہیں کہ نہیں دوسرے ملک وچ، جڑا مولوی کہندے نے شعیب دیا بکریاں چاریاں، اے شعیب نبی نہیں، اور کوئی شعیب ہو سکتا ہے، شعیب اللہ دا نبی نہیں، وہ دیاں بکریاں نہیں چاریاں، وہ بڑا فرق ہے۔ وہ مولویاں نو آپ نو کوئی پتہ نہیں۔ موسیٰ نو قاتل کہو گے؟ وہ بے اختیارہ ہو گیا نا، پتہ نہیں کہ انہیں مر جانا ہے۔
داؤد علیہ السلام اللہ دے نبی نے، دو عورتاں جھگڑدیاں آئیاں، ایک کہندی ہے میرا بچہ ہے، دوجی کہندی ہے میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کنوں دیتا ہے؟ جدا نہیں سی۔ فیصلہ صحیح ہے؟ جان بوجھ کے کیتا ہے؟ نبی جان بوجھ کے نہیں کرتا، قرآن کہندا ہے، اللہ نے منع کیتا لا تقربا ھذہ الشجرہ، اے آدم حوا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ چلے گئے، کھا لیا، اب بھول گئے نا، جان بوجھ کے تے نہیں کیتی نافرمانی۔ جویں نبیاں کو میں 3 قرآن دیاں دلیلاں دتیاں نے، نسیان صاحب ہونا فطرتی بات ہے، ایویں صحابہ کو بھی نسیان خطا ہونا فطرتی بات ہے۔ اللہ نے نبیاں نو بھی معاف کر دیتا تے صحابہ نو بھی۔ اسی صحابہ نو معصوم نہیں مانتے، مغفور مننے ہاں۔ اے نہیں کہندے کہ انہاں کولوں غلطی نہیں ہو سکتی، غلطیاں ہوئیاں نے، پر انہاں نے معذرت کیتی تے رب نے انہاں نو معاف کر دیتا، گارنٹی مل گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا، او اللہ تے راضی ہو گئے۔ جدوں وہ آپس وچ راضی ہو گئے نے، اسی تسی کون ہاں انہاں اُتے اعتراض کرن والے؟ رسول اللہ دی زبانی انہاں نو جنتی قرار دے دتا گیا۔ ہن جیڑا قرآن نو تے محمد دی زبان نو نہیں تسلیم کرتا، تسی انہوں مومن مسلمان مان لو گے؟ میں کافر دی رٹ نہیں لگاندا، میں یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، پارسی اصولی طور تے کافر ہے نے کہ نہیں، لیکن گلیاں بازاراں دے اندر شور مچا کے کافر انہاں نو بھی نہیں کہندا، چونکہ قرآن نے کافر کہہ دیتا ہے۔ ہاں جدوں کوئی ایسی بات کہن گے تے پھر ثابت کراں گا کہ انہاں دے کفر وچ کوئی شک نہیں۔ جدوں وہ دین اسلام دے خلاف کوئی بات کرن گے، یہ سارے اقلیت دے اندر نے۔ جیڑا اقلیت وچ ہووے وہ اصحاب محمد تے تبرہ نہیں کرتا، جیڑا تبرہ کرے وہ مسلمان نہیں ہوندا۔ جاگو، سنو توجہ نال، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون نے؟ انہاں بدریاں نے، انہاں احد والیاں نے، عشرہ مبشرہ نے، اور جنہاں 10 دا محمد نہ لے کے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دیاں بیویاں اس نو امیر بنان والیاں نے۔ انہاں جو کسے نو بھی نہیں پتہ لگا کہ یزید دے اندر عیب نے، جنہاں دے سامنے پیدا ہویا، جنہاں دے دور وچ جوان ہویا، جنہاں خود او دی زندگی ہسٹری ویکھ کے امیر بنایا، انہاں چو کسے نو کوئی عیب نہیں نظر آیا۔ اج 15ویں صدی دے ملا ملوانے نو سارے عیب نظر آ گئے، یہ تے وہی نازل ہوئی ہے کہ یہ اندر عیب نے۔ تسی کسے مولوی اندر معمولی غلطی ویکھ لو، انہوں امام رکھن واسطے تیار نہیں۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں امیر اور اپنا امام بنا دے۔ صحابہ دے بڑے اچھے نے، لاجواب نے، دانشور دانا نے، رب انہاں تے راضی ہے، مگر انہاں دا فیصلہ صحیح نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوچو میرے ویرو، کتنی بڑی غلط بات ہے، غلط عقیدہ ہے۔ اس غلط عقیدے دے اندر سب لوگ بہ گئے نے۔ ایک دور سی، اگر صحیح عقیدہ بیان کرنے والا اس دور دے اندر، اس دنیا دے اندر
دیکھنا ہے تے ابن تیمیہ نو ویکھو رحمت اللہ علیہ. اگر دیکھنا ہے پھر تسی علامہ احسان الہی ظہیر نو دیکھ لو، مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف نو دیکھ لو، جنہ دی تفسیر احسن البیان ہے. تساں مزید دیکھنا ہے اس دور دے اندر ٹوبہ ٹیک سکتے علامہ برق توحیدی بہت بڑے عالم نے، محقق دین نے، انہاں کتاباں لکھیاں نے. اج تک کسے ماں دے بیٹے نے انہاں دی کسے کتاب دا جواب نہیں لکھیا. اور ہن نوجواناں دے اندروں مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب نے، انہاں نو سنو، جڑے اصولی عالم حق بیان کرنے والے نے انہاں نو سنے. پنڈی دے سید طالب الرحمان شاہ صاحب نے، سید طیب الرحمان شاہ صاحب نے، جڑے حق بیان کرنے والے علماء نے، انہاں نو سنیا کرو. تسی انہاں نو سن دیو جنہاں نو آپ نو پتا کوئی نہیں، نکالیے پیسے کٹھے کرنے والے جاہل ملا، جنہاں نو پتہ ہی نہیں کہ کون ہے امیر معاویہ اور کون ہے یزید. اصحاب محمد دے نزدیک انہاں دی عظمت کیا ہے؟ امیر معاویہ اکیلے گھر بیٹھ کے یزید نو امیر نہیں بنا دیتا. جدو مغیرہ بن شعبہ تے اصحاب محمد نے مشورہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امیر معاویہ نے دیگر علاقیاں دے گورنرانو خط لکھے نے اور انہوں نے اتفاق رائے پیش کیتی ہے. تو پھر امیر نو یزید بنایا گیا ہے. گھر بیٹھ کے اکیلے معاویہ دا فیصلہ نہیں سی. میں پہلے خطبے تفصیل دے نال بیان کر چکا کہ کنیا بندیاں نے اختلاف کیتا. صرف 4 بندیاں نے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر. محمد بن ابی بکر پہلے ہی فوت ہو گئے اس واقعات تو. عبداللہ بن زبیر مکے شہید ہو گئے. عبداللہ بن عباس عبداللہ ابن عمر نے کیا چلو ہن بیعت ساریاں نے کر لئیے، لہذا ملک چ انتشار نہ پھیلاؤ، احتجاج نہ کرو، خاموشی نال من لو. حسین ابن علی نے بھی راستے اندر کیا، یا مینوں سرحداں تے جان دیو، یا مینوں واپس جان دیو، یا یزید دے کول جان دیو، میں او دے ہاتھ تے بیعت کر لینا وا. اگر گھروں جنگ واسطے نکلتے، کفر دے مقابلے وچ نکلتے، نانے دے دین نو بچان واسطے نکلے سن، ہن کیوں واپس ہوئے نے؟ ہن کوئی فتح ہو گئی ہے، کوئی نانے دا دین ہن بچ گیا ہے، یا ہن کیوں آکھیا ہے کہ میں یزید دے ہاتھ رکھ لینا، بیعت کر لینا وا؟ کیا پہلا اس واسطے انکار کیتا ہے کہ یزید وچ اے عیب نے؟ اللہ دی قسم حسین دی زبان تو کوئی ایک ایسا اعتراض نہیں جو آج تک بکواسی کرتا ہے کہ یزید اندر عیب نے. اگر حسین اس وقت بیعت نہیں کیتی کہ اے دے اندر اس طرح دے عیب نے تے ثابت کر دیو، میں معافی بھی منگا گا اور اعلان بھی کراں گا کہ یزید غلط ہے. لیکن حسین دی زبان تو حسین دی بہن زینب کو کربلا دے بعد بچن والے زین العابدین کو کسے اہل بیت فرد کو کوئی ایسا اعتراض ثابت نہیں جو آج دا بکواسی یزید دے متعلق کرتا ہے. بلکہ حسین دا سکا بھرا محمد بن حنفیہ علی دا پتر، او دے سامنے جدو یہ گلاں ہوئیاں کہ یزید ایسا ویسا ہے، انہیں کہا کہ میں یزید دے پاس رہ کے آیا ہاں، میں او دے اندر ایسا کوئی عیب نہیں دیکھیا. سکے
حسین دے بھرا دی گواہی معتبر ہے یا اج دے ذاکر دی معتبر ہے؟ آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی اگر یزید ایڈا اچھا سی نیک سی تو یزید دے نام تے کوئی نام کیوں نہیں رکھدا؟ انہاں دے نزدیک اے یزید بہت بڑا برا نام ہے۔ لوگ جدوں کوئی گل ہوندی ہے تے آندے نے فلانا یزیدی، کیوں بھائی؟ یزیدی قوتاں یزیدی طاقتاں او اسلام دے مقابلے وچ پیش کرتے نے۔ لفظ یزید نو ابو بکر تو لے کے یزید تک سارے نو غیر مسلم مانتے نے اور اہل بیت نو مسلمان مانتے ہیں۔ تو انہوں یہ بھی نہیں پتا یزید یہ لفظ قرآن نہیں، یزید لفظ ہے پتہ تو نہیں، یزید قرآن دا لفظ ہے تے معنی ہے زیادہ۔ کی معنی ہے؟ جس کام وال نسبت ہو جائے گی وہ معنی کیتا جائے گا حسن وچ زیادہ ہے، پہلوانی وچ زیادہ ہے، مال وچ زیادہ ہے، نیکی وچ زیادہ ہے۔ جدھر اضافت ہو جائے گی وہ معنی کیتا جائے گا۔ صحابہ نے سمجھیا کہ دانشوری دلائی تے حکومت واسطے یزید زیادہ بہتر ہے، اس واسطے اینوں امیر بنا دیتا جائے۔ جڑے پہلے حالات سن ایسا نہ ہوئے کہ معاویہ دی وفات دے بعد وہ پھر کھڑے ہو جان، ہن سکون ہے تے ان حالات نو کنٹرول کرنے والا بعد میں یزید ہی ہو سکتا ہے، لہذا انہوں امیر بنا دیتا جائے۔ اس واسطے صحابہ نے مشورہ دیتا معاویہ نو اور انہوں نے امیر بنا دیتا۔ یزید نام دے اصحاب محمد بھی ہوئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزید اگر ایڈا برا نام ہوتا تے صحابہ یزید نام دے نام دے کوئی نام نہ رکھ دے۔ تو انہوں پتا ہے کہ صحابہ یزید نام دے ہوئے نے کہ نہیں؟ معاویہ دا بھائی سکا وڈا ایدہ تایا یزید دا او دا نام یزید ہے، او دے نام تے ہی معاویہ نے اپنے بیٹے دا نام یزید رکھیا سی، اور اس یزید تے تائے نو محمد رسول اللہ صحابی رسول نو دمشق دا امیر تے والی بنا کے بھیجیا سی۔ جب تک وہ زندہ رہا ہے وہ امیر رہا ہے، اس تو بعد پھر معاویہ وہ دا امیر رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں پتہ ہے 20 سال امیر معاویہ نے گورنری کیتی ہے اصحاب محمد دے دور وچ، خلفاء راشدین دے دور وچ، اور انہوں دے بعد 20 سال انہوں حکومت کیتی ہے۔ 40 سال دور امن و امان دا ہے، ایسا سنہری دور کسے نے نہیں دیکھا جو معاویہ دی حکومت نے دیکھا ہے۔ تو بہرحال نام نہ رکھنا ایک بندے دے خلاف پراپی گنڈا اس قدر کر دیتا جاندہ ہے کہ انہوں بدنام کر دیتا جاندہ ہے، اور لوگ کو دا نا اس واسطے نہیں رکھ دے کہ یار لوگ کہن گے اے بھی ہو دے نال دا ہے۔ اور کئی مولوی ساڑھے کہندے لے کہ یزید کو کوئی روایت ثابت نہیں، حالانکہ غلط ہے، یزید کو روایتہ بھی ہے نہیں۔ باقی رہ گئی نام لوط، اللہ دا پیغمبر سی کہ نہیں بھائی؟ اور لوط اللہ دا پیغمبر ہویا ہے؟ ہن دسو کوئی بندہ لوط نہ رکھدا ہے؟ نبی دا نام ہے نا، نبی ہویا نا، قرآن ہے نا، کنے لوط نے دسو کوئی؟
ابو حنیفہ نو منن والےو حنفیو تانوں تے غیرت کھانی چاہیے۔ یزید کو اگر کوئی روایت نہیں بالفرض، حالانکہ یزید نے معاویہ کو روایت کی ہے، میں یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ روایت یزید نے معاویہ کو کی ہے جہدے نال اللہ خیر دا ارادہ کردا ہے، انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی روایت انہوں نے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا ایمان لے آن دے بعد شرک نہ کرے توحید تے مر جائے تے جنت تے جائے گا۔ اور یہ بھی روایت انہوں نے بیان کی ہے، وضو دے متعلق بھی انہوں دی روایت ہے۔ بہرحال روایت نہ لینا ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابو حنیفہ کو کسے سیاستہ والے نے کوئی روایت نہیں لائی، اور ابو حنیفہ نہ دے دسو کنے بندے نے ابو حنیفہ دے خلاف اس قدر لوگا جرا کی تھی کہ کوئی انہوں کو روایت لین واسطے تیار نہیں سی، جویں انہوں دے خلاف پراپی گنڈا عام کر دیتا گیا، حالانکہ گل بھی صحیح ہے۔ یتیم الحدیث نے بلحاظ روایت ضعیف نے بال اتفاق انہوں دی روایت سند اعتبار نال قبول نہیں کیتی جا سکتی، لیکن پھر بھی لوگ انہوں امام اعظم مانتے ہیں۔ حجاج بن یوسف، کنے نے حجاج نہ رکھن والے بندے، کسی دا نام حجاج کدی سنیا جائے تے کی کہو گے؟ حالانکہ ظلم و زیادتیاں بھی تو ہوئیاں نے، یہ کوئی شک نہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہنا نام نہ رکھنا وہ دی یہ وجہ نہیں کہ جائز نہیں یا صحیح نہیں، وہ دیا کئی ایک وجوہات ہو سکتیاں نہیں۔ لوگ نام ہی نہیں رکھتے، روایت بھی نہیں لیندے کہ یہ ہن بدنام ہو چکا ہے تے اسی بھی یہ نال بدنام ہو جاواں گے۔ اعتراض یہ کیتا جاتا ہے کہ اگر تسی یزید نو انہاں نو سچا یا صحیح مانتے ہو تو یزید دے متعلق امام احمد بن حنبل دے پتر صالح نے انہاں نو پوچھا کہ انہاں تے لعنت کرنی جائز ہے کہ نہیں۔ انہوں نے لعنت دا فتویٰ دے دیتا، لعنت جائز ہے۔ میں تو پچھلے جمعے دکھا چکیا ہاں، لوکاں لعنت کرن تے کفر یزید تے کتاباں لکھیاں نے، لیکن سب نے بکواس لکھی ہے، نہ وہ کافر ہے نہ وہ لعنت دا مستحق ہے۔ کلمہ گو مومن مسلمان نو نبی نے فرمایا مومن لعنتی نہیں کہندا، اگر وہ لعنت دا مستحق نہ ہوئے تے لعنت ہو دیتے واپس لوٹ دیئے۔ یہ لعنت دا مسئلہ احمد بن حنبل دی طرف جو کیتا جاتا ہے، یہ بھی سن لو، اس کتاب دا حوالہ دیتا جاتا ہے، یہ تفسیر مظہری ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے روایت نقل کیتی ہے، ابو یعلا نے یہ نقل کیتی ہے صالح دے حوالے نال کے انہاں احمد بن حنبل تو یہ نقل کیتی ہے، لیکن لوگوں انہاں مولویاں نے نہ یہ کتاباں ویکھیاں نے، نہ انہاں نو سنداں دا پتہ ہے، نہ انہاں نو اصل حقیقت دا پتہ ہے۔ اس صالح دی تے ابو یعلا دی آپس میں ملاقات ہی نہیں، لہذا یہ روایت منقطع ہے، یہ روایت جھوٹی ہے۔ احمد بن حنبل دی طرفوں یزید تے لعنت دا جواز پیش کرنا بالکل جھوٹ، اور امام احمد بن حنبل تے بہتان ہے۔ امام ابو حنیفہ لعنتی نہیں کہندے، امام
مالک نہیں کہندے، احمد بن حنبل نہیں کہندے، شافعی نہیں کہندے. اور جاؤ امام غزالی نو منن والے ہو، احیاء العلوم اٹھا کے دیکھو. امام غزالی کہندے نے یزید نے نہ قتل دا حکم دیتا ہے، نہ قتل دے اتے راضی سی، نہ قتل دا حکم دیتا نہ قتل دے راضی سی، نہ ہی کوئی لعنت قرار دیتی ہے. لہذا انہوں لعنتی نہیں کہنا چاہیے کہ مومن مسلمان نو غزالی کہہ رہا ہے. بھئی امام غزالی دی گل مان لو. نظام الدین اولیاء لعنت دے قائل نہیں، وہ دی گل نہیں مان لو. انہیں نے ولی کہن دا کی مطلب ہے جو انہاں دی گل ہی نہیں مننی. نظام الدین اولیاء دی گل دیکھ لو اور مجدد الفسانی دی گل دیکھ لو، انہاں دے مکتوبات دے اندر دیکھ لو لعنت دے قائل نہیں. ایک مومن مسلمان نو لعنتی نہیں کہنا. صحابہ دا امیر ہے، مومنہ مسلمانہ دا امیر ہے، امام ہے، لہذا انہاں نو لعنتی نہیں کہنا چاہیے. میں کہنا چلو وہ دور دی گل ہے، اپنے احمد رضا خان نو ہی مان لو. احمد رضا خان بھی آتا ہے خاموش رہنا چاہیے، کفر اور لعنت نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ نال یہ بھی کہتا ہے مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے وقوفا جب مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے تو صحابہ نے انہوں امیر بنایا ہے. مومن مسلمان سن، وہ مسلمانہ نے کافر کو امیر بنایا ہے. میں تنہوں طاہر القادری دی کتاب دکھائی سی نا کہ کفر یزید ظالموں اگر وہ کافر سی، پوری دنیا دے مومنہ مسلمانہ نے، صحابہ نے، نبی دیاں بیویاں نے کافر نو اپنا امیر بنا لیا سی. کوئی شرم حیا کرو. اعتراض یہ کیتا جاتا ہے جی اگر وہ ٹھیک ہوندا نیک ہوندا تے عمر ابن عبدالعزیز دے کول انہاں نو کسے نے امیر المومنین کہہ دیتا. عمر ابن عبدالعزیز نے انہوں کوڑے مروائے سن. بالکل جھوٹے بکواس ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کوڑے کوئی نہیں مروائے. عمر بن عبدالعزیز دی سکی خالہ ام مسکین یزید دی بیوی سی، اور رشتہ داری دا ٹنڈورا پیٹنے والوں جویں یزید عبداللہ بن جعفر طیار دا داماد ہے، ایویں حضرت عاصم بن عمر دا داماد ہے. اے ام مسکین عاصم دی دھی ہے، عمر فاروق دی پوتی ہے، یزید دی بیوی ہے. مسلمانوں تسی تے شرم کرو. اور جعفر طیار دی پوتی دا خامد ہوئے، عمر فاروق دی پوتی دا خامد ایک کافر ہو سکتا ہے؟ کسے نو انہوں دے ایپاں دا پتہ نہیں لگا، انہوں آدھے پتہ لگ گیا ہے. پھر کہندے نے جی نبی کریم نے ویکھیا یزید نو معاویہ دے کندھیاں دے اتے، تے آپ نے فرمایا جہنمی دے اتے جہنمی جا رہا ہے. سنی جے نا گل. کہیں آتے نے کہ نبی خطبہ دین لگے سن تے معاویہ یزید نو انگلی لا کے باہر نکل گیا سی. بالکل بکواس ہے، بالکل جھوٹ تے بہتان معاویہ اتے. نبی علیہ السلام دے دور تے یزید پیدا ہی نہیں ہویا. نبی علیہ السلام کدوں فوت ہوئے نے؟ سن
سن 11 ہجری یزید حضرت عثمان دے دور دے اندر 26 یا 27 ہجری نو پیدا ہوندا ہے پیا. کدوں نبی کریم نے انہوں ویکھ لیا تے گل کہی ہے. ایڈی بڑی بکواس تے جھوٹ بولیا جا رہا, لوگی منتے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں تسی انہاں دی گل منتے ہو جڑے تواڈے اسلام دی کوئی گل ہی نہیں منتے, تواڈے نبی دی گل نہیں منتے, صدیق فاروق عمر دی خلافت نہیں منتے, تواڈے قرآن نو قرآن نہیں منتے. اگر قرآن نو قرآن منتے ہو تو قرآن کہندا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. درخت دے تھلے بیعت کرن والیاں دے اوتے رب یہ قرآن نو قرآن منتے نے. اگر انہاں دا قرآن تے ایمان ہوندا تے صحابہ نو مومن جنتی من دے. تواڈے کلمے نو کلمہ, تواڈا کلمہ کی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہاں دا کلمہ کی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل. وندنے اصل خلافت علی دیئے. انہاں دا کلمہ الگ ہے, نماز الگ ہے. وندنے اصل قرآن امام مہدی غار وچ لے کے چھپے نے. اے او قرآن نہیں, پتہ نہیں کدو آؤں گے وہ لے کے, تے جنہ چر وہ نہیں آتے انہ چر تے پھر قرآن تو دنیا محروم ہی مر گئی نہ دین تو. اور اسی آنے چلو اگر تسی انہوں ہی اصل من لے دو, جنہ چر وہ نہیں آتا انہ چر تے انہوں من لو, لیکن وہ نہیں منتے. اذان تواڈی وہ نہیں منتے, کیوں بھائی انہوں دی اذان تے تواڈی اذان دا فرق ہے کہ نہیں؟ کلمہ الگ, قرآن الگ, نماز الگ. اور میرے ویرو انہوں دے ہر عبادت دے معاملات تواڈے نالوں الگ نے. نبی دیاں 4 بیٹیاں نے, تناں دا انکار کرتے ہیں. نبی دے داماداں دا انکار کرتے ہیں, نبی دے سسراں دا انکار کرتے ہیں, یعنی ایمان دے بنیاد تے کہ مومن نہیں سن. میرے ویرو میں بڑی توجہ دلانا چاہنا, اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یزید نو قاتل سمجھتے حسین تا یا اہل بیت دا کوئی ایک فرد بھی حسین دا قاتل سمجھتے تو یزید نو امیر نہ مانتے, دوسرے صحابہ نو چھڑ دے ہو. کربلا دے بعد زینب حسین دی بہن, بیمار کربلا علی بن حسین زین العابدین, اے کتھے گئے نے جنہاں نو آندے نے لٹیا پٹیا قافلہ ہاتھ کڑیاں لا کے لگے. بکواس ہے, جھوٹ ہے, کوئی ہاتھ کڑی نہیں لگی. بڑے عزت احترام نہ لے آیا گیا ہے. جنہ چر انہاں دا دل کیتا ہے زین العابدین دا یزید کول رہنے خدمت کیتی ہے یزید نے, پھر مال و متاع روپیہ پیسہ دے کے مدینے واپس بھیجیا ہے. عزت احترام نال حسین دی بہن زین العابدین دی پھپھی زینب واپس نہیں آئی. انہیں کہا میں ایتھے ہی رہنا ہے. وہ دمشق دے اندر جتے یزید دفن ہے, معاویہ دفن ہے, آج بھی دمشق دے اندر انہاں بنو امیہ دے قبرستان میں وہ دی قبر ہے. انہاں جو کسی نے نہیں کہا کہ ساڈا قاتل یزید ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ گل کر چکا ہوں کہ دنیا دی کسی عدالت دے اندر کسی اہل بیت نے کوئی یزید دے خلاف ریٹ دائر کیتی ہوئے کہ ساڈا قاتل یزید ہے, سانوں انصاف ملنا چاہیے, ریٹ تسی ثابت کرتے ہو, انصاف اسی لے دے آتے. اہل بیت نے تے نہیں کیا, کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا یزید دے خلاف.
پھر آدھے جی رحمت اللہ علیہ نہیں یزید نو کہنا چاہیے، کئی چول رحمت اللہ نہیں کہنا چاہیے، صحابہ دا امیر ہوئے، امیر المومنین ہوئے، صحابی دا پتر ہوئے، کلمہ کو مومن مسلمان ہوئے، انہوں رحمت اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اج دے بے نمازی شرابی کبابی زانی بدکار نو سارا دن سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آکھی جا رہے ہو، کدی پوچھا جائے اینو جائز ہے کہ نہیں کہنا السلام علیکم؟ رب نے گل کہی سنو، تہاڈی رحمت اللہ دا یزید محتاج نہیں، میں صحابہ کرام نو تابعین نو بلکہ حسین نو وضو کرا کے نماز دے وچ اتحیات دے اندر ادب نال بٹھا کے کہاں گا سارے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ کیوں بھائی آکھی ہے کہ نہیں؟ امام پڑھے نے کہ نہیں؟ مگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ آکھیا گیا کہ نہیں؟ پھر کہتے ہیں جی بدلہ نہیں لیا گیا، اگر وہ صحیح تھی تو انہیں بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اور میرے ویروں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑوں معاویہ تے حضرت عائشہ یہی مطالبہ کرتے رہے کہ عثمان دے قاتلاں دا بدلہ لو۔ حضرت علی کہندے رہے کہ پہلا بیعت کرو، وہ کہندے سن پہلا بدلہ لو۔ نہ علی بدلہ لین دا انکار کیتا ہے تے نہ معاویہ تے عائشہ نے بیعت دا انکار کیتا ہے۔ اختلاف ترتیب دے اندر سی، وہ انہاں ظالمہ انپڑھا مولویاں نو پتہ نہیں حقیقت دا، تسی سن سن کے نعرے مار دے ہو۔ جنگ جمل ہو گئی، صفین ہو گئی، کتنی دنیا ادھروں ادھری ماری گئی، شہید ہو گئی، لیکن حضرت علی بدلہ عثمان دا نہ لے سکے، حالات نہیں سن اجازت دیندے۔ جنہ عثمان نو قتل کیتا سی اونا دی تے علی نے حکومت بنائی سی، اونا نو کیویں قتل کر سکتے سن؟ اے کہندے سن کہ جے اج نہ بدلہ لگا گیا تے پھر نہیں لیا جانا، تے پھر علی نو کی کہاں گے؟ وہ بھی تے نبی دا داماد ہے نا۔ اور انہاں دا کی سی مطالبہ؟ آندے نے جی معاویہ علی دے خلاف نکلے نے۔ معاویہ علی دے خلاف نہیں نکلے، اپنے سانڈو دماد محمد دے کہ ساس دا بدلہ لین واسطے نکلے نے، علی دے خلاف نہیں نکلے۔ گل سمجھ آئیے؟ انہاں دا حق بنتا سی۔ اگر یہ گل کیتی جائے کہ عورت ہو کے عائشہ باہر کیوں نکلی ہے، قرآن گھر وچ بہن دا حکم دیندا ہے، تو چھٹے پارے دے شروع دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جدے اتے ظلم ہویا ہوئے وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے۔ تو کس منہ نال اے اعتراض کرنا ہے کہ عائشہ باہر کیوں نکلی؟ تو تے کہنا ہے فاطمہ بھی حق لین واسطے باہر گئی ہے کہ نہیں؟ جے فاطمہ حق لین واسطے باہر جا سکتی ہے تے عائشہ حق لین واسطے نہیں جا سکتی؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میں یہ بھی جواب دے سکنا ہاں کہ قرآن کہتا ہے والدین دے سامنے اف تک نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں ماواں نے علی حضرت عائشہ دے مقابلے وچ کیوں نکلے نے؟ آئی جے کو سمجھ کے کوئی نہ؟ ایک اللہ کنے تہانوں دسنیاں نے، کدی یاد کرو گے میرے ویرو؟ بدلہ نہ لین والی بات اچھی طرح سمجھ لینا۔ کوئی حضرت علی عمدن جان بوجھ کے بدلہ لین تو گریز نہیں کیتا، وس وچ کوئی نہیں سی، حالات اجازت نہیں سن دیندے۔ تواڈے ملک دے اندر کنے لوگ قتل ہوندے نے، کنے مارے جاندے نے؟
رانا ثناء اللہ دے دور دے اندر لاہور دے اندر ماڈل ٹاؤن کنے قتل ہوئے بھائی؟ سہیل صاحب کنے کروڑ روپیہ لے کے طاہر القادری دیت دا چلا گیا ہے؟ 1 ارب 60 کروڑ جی 1 کروڑ 88 1 ارب 88 کروڑ روپیہ طاہر القادری انہاں دی دیت لے کے باہر بیٹھا آیا کیوں نہیں؟ یہ طاہر القادری دے پیو سن کے پتر سن کے بھرا سن جہاں دیت لیندا پیا جنہاں دے مر گئے نے قتل ہو گئے نے انہاں نوں کیوں نہیں دتی؟ اس طاہر القادری فراڈیے دے پیچھے لگتے ہو گئے دیت انہاں دی بنتی سی جڑے قتل ہوئے نے شہید ہوئے نے انہاں نوں کیوں نہیں دتی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں عرض کرنا چاہنا میرے ویرو، بنو امیہ اسلام دا وہ سنہری خاندان ہے جنہیں دنیا تے اسلام پھیلایا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید آپس میں کوئی اختلاف نہیں، تسی سن چکے ہو حسین پیچھے نماز یزید تے پڑھتا ہے، وہ انہوں نے کیویں قاتل کہہ سکتا ہے؟ بنو امیہ دا تے بنو ہاشم دا قریش دا آپس دے اندر بڑا ہی گہرا تعلق ہے، آپس دے اندر بڑیاں رشتہ داریاں نے۔ یہ بھی انشاءاللہ کسی وقت بیان کر کے ثابت کیتا جائے گا کہ آپس دے اندر شیر و شکر نے، کسی دا کسی نال کوئی اختلاف نہیں۔ اور سب تو بڑی بات ہے وے امیر معاویہ علی رضی اللہ تعالی عنہما جنگ جمل جنگ صفین دی صورت وچ بھی ایک دوسرے دے قتل ہونے والے دے جنازے پڑھتے رہے نے، تو معلوم ہویا کہ کفر اسلام دی جنگ نہیں سی۔ کافر دا کوئی جنازہ پڑھن جاندہ ہے؟ کافر دا کوئی جنازہ نہیں پڑھن جاندہ، نہ کوئی ایک دوسرے نو کافر سمجھدے سی۔ سکے بھرا بھی آپس وچ لڑ پیندے نے، ایک دوسرے کو ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی پھر بعد دے اندر افسوس کرتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد وچ حقیقت نو سمجھ کے افسوس کیتا، کاش کہ میں اس طرح دا قدم نہ اٹھاندا۔ اللہ مینوں اور تانوں سب نو اصل حقائق سمجھ کے عمل دی توفیق نہ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔